बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वाला आलिहि सय्यदना मुहम्मदिन बेकद्र उसनही व जमालिही या वारिस हक वारिस। नाज़रीन किराम, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामात आज की वीडियो उन पर तज़किरा करेंगे। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मुल्तान में क़याम फरमा थे और वहाँ अक्सर एक चाय फरोश की दुकान पर तशरीफ़ ले जाते। वो दुकानदार आपकी चाय से तवाज़ो करता। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर चाय नोश फरमा रहे थे कि उस दुकानदार के बेटे को दिल में ख्याल आया कि ये फ़कीर मेरे वालिद की खुश एतकादी की बदौलत आज तक कोई 10-15 रुपए की चाय मुफ्त में पी चुका होगा। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह की इस कल्बी ख्याल से फ़ौरन आगाह हो गए, उसके बेटे के ज़हन में आने वाले ख्याल से फ़ौरन आगाह हो गए और उसे अपने पास बुलाया। उसे एक तवीज़ लिख कर दिया कि पुराने किले में ले जाओ और सबसे पहले तुम्हारे सामने जो घड़ा आए उसमें ये तवीज़ डाल देना और जो कुछ तुम्हें वहाँ से मिले उसे उठा लेना। चुनांचे उस लड़के ने उसी तरह किया। उसने वहाँ से कपड़े की एक पोटली ली जिसमें 48 रुपये मिले थे। जब उसने गड्ढा खोदा तो उसको वहाँ से 48 रुपये मिले। इसके बाद हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस दुकान पर कभी तशरीफ़ ना ले गए। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे दूध हज़म नहीं होता था, जब पीता तो उसी वक्त कै हो जाती थी और कई दिन तक बीमार भी रहता था। एक दिन दरिया सिंध को अबूर किया तो देखा कि एक शख्स मुसाफिरों के नाम दरियाफ्त करता हुआ दिखाई दिया। मैंने जब अपना नाम बताया तो मुझे ये कहकर साथ ले गया कि मैं हकीम हूँ और कई दिनों से आपका मुंतज़िर हूँ। मुझे ख्वाब में हज़रत गौसे पाक हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि मेरी औलाद में से उस नाम का एक शख्स आ रहा है, उसे दूध हज़म नहीं होता और उसका इलाज करो। फरमाते हैं कि उसने मुझे दवा दी जिससे मेरी शिकायत दूर हो गई। मुल्तान में क़याम के दौरान जब आपकी शोहरत ज़्यादा हो गई तो आप मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ ले गए और बस्ती चमन के नज़दीक एक कुएँ पर क़याम फरमाया। उस कुएँ का मालिक अपनी बीवी बच्चों समेत वहीं रहता था। सख्त गर्मी के दिन थे। उस दौरान रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया और उस शख्स ने आपके आराम का ये इंतज़ाम किया कि दिन के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की चारपाई रस्सियों से बांधकर कुएं में लटका देता और असर के वक्त बाहर निकाल लेता। इसी तरह आपकी गर्मी की शिद्दत के वक्त काफ़ी सुकून से रहते। इस शख्स पर हिंदू साहूकारों का सूदी कर्जा था जिसमें ये कुआं गिरवी था। जब वो रकम की अदायगी ना कर सका तो हिंदुओं ने उसे बेदखल करना चाहा। ये सूरत-ए-हाल जब हज़रत साहब पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे लोहे का टुकड़ा लाने के लिए कहा। जब वो लेकर आया तो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चादर में लपेट कर उसे दे दिया और फिर फरमाया कि इसे कल सुबह के वक्त खोलना। रात के वक्त हज़रत हाजी खामोशी से वहाँ से तशरीफ़ ले गए। सुबह जब उसने चादर खोल कर देखी तो लोहा सोने में बदल चुका था। उससे उस शख्स ने अपना तमाम कर्जा अदा किया और कुआं भी छुड़वा लिया। एक मुद्दत के बाद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खानगढ़ के नवाब अब्दुल्ला खान की दरख्वास्त पर पहली मरतबा खानगढ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि बस्ती चमन के पास पहुंचकर गाड़ी रुकवाई और उतरकर उस कुएं पर तशरीफ़ ले गए। लोग हैरान थे कि क्या मामला है। कुआं का मालिक वफ़ात पा चुका था, उसका बेटा भी काफ़ी उम्र रसीदा हो चुका था। आपने उससे पूछा, मुझे पहचानते हो? उसने अर्ज़ की, नहीं। उस शख्स की बेवा कुएं के नज़दीक बैठी हुई थी। आपने उससे भी यही सवाल किया तो उसने कहा, क्यों नहीं पहचानती? आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक अरसे तक यहाँ पर क़याम किया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपकी चारपाई पर हम आपको बिठाकर कुएं में लटका दिया करते थे और फिर आप भी भला कोई भूलने वाली शख्सियत हैं। ये सुनकर आप बहुत महसूस हुए और उससे कुछ रुपए भी इनायत फरमाए और फरमाया कि अगर उन्हें कोई और काम हो
تو وہ آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ تو اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست سوات کی طرف حضرت اخوند صاحب کے سلسلے میں طریقت میں سے کسی خلیفہ صاحب کے بارے میں کافی شہرت سنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں کے علماء کرام حقہ اور نسوار کو حرام کہتے ہیں اور ان کے استعمال کرنے والوں کو جنازہ بھی نہیں پڑھتے، چونکہ یہ ایک ناجائز بات تھی اور مسلمانوں پر ظلم بھی تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست سوات کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ ہندو اور سکھ لوگ سر کے بال رکھتے تھے اور شلوار پہنتے تھے، جبکہ مسلمان سر منڈواتے اور تہہ بند پہنتے تھے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر گھنگریالے بال تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شلوار بھی پہن رکھی تھی۔ اس لیے جب آپ خلیفہ صاحب کی مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک مسلمان نے غلط فہمی کے باعث آپ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ کہ ہم مسجد میں ہی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھے ان خلیفہ صاحب کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ دروازہ بند تھا اور بہت سے لوگ دروازہ کھلنے اور خلیفہ صاحب کے باہر آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان افراد میں کچھ علماء کرام بھی تھے جو اس آیت مبارکہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بے شک ترجمہ، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے حق میں برابر ہے کہ خواہ آپ ان کی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ صاحب سے حقہ اور نسوار کے فتاوے کے بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگے کہ میں خود تو عالم نہیں ہوں اور نہ ہی اس طرح کے فتاوے دے سکتا ہوں، البتہ مقامی علماء جو فتویٰ دے دیتے ہیں میں اس علاقے میں اس پر عمل ضرور کراتا ہوں۔ اس پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام سے رجوع کیا اور انہوں نے اپنے فتاوے کی تائید میں دلائل پیش کیے کہ ان کے دلائل کی کمزوری کو آپ نے ان پر واضح کیا، جس سے وہ سب متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور لکھ کر دیا کہ حقہ پینا اور نسوار کے بارے میں ہمارا فتویٰ درست نہیں ہے، اس لیے ہم اسے واپس لیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نماز جمعہ پڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے جمعے کے خطبے میں اس فتوے کی واپسی کا اعلان بھی فرما دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خلیفہ صاحب میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس مریض پر نگاہ ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ نعمت کہاں اور کیسے حاصل ہوئی، تو کہنے لگے ایک مرتبہ ہم بہت سے لوگ قافلے کی شکل میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے بغداد شریف گئے۔ وہاں ہم روزانہ زیارت سے مشرف ہوتے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ مزار مبارک کے مجاورین نے جب دروازہ بند کرنے سے پہلے سب کو باہر آ جانے کے لیے آواز دی تو باقی سب لوگ تو باہر نکل گئے، لیکن مجھے یہ آواز سنائی نہ دی اور میں وہیں پر کھڑا رہا۔ چونکہ میں ایک سمت میں کھڑا تھا اس لیے مجھے کوئی دیکھ نہ سکا اور باہر سے دروازہ بند کر کے سب لوگ چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس لیے ساری رات حیرانی کے عالم میں کھڑا رہا اور ادب کا تقاضا تھا اس لیے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھکاوٹ کی زیادتی کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و احترام کے باعث بیٹھنے کی جرات نہ کی۔ تہجد کا وقت ہو گیا کہ یکایک کسی نے میرے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور زور سے دبا کر مجھے بٹھا دیا۔ فجر کے وقت جب مزار مبارک کا دروازہ کھلنے پر میں باہر نکلا تو مجھ پر یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ میں جس مریض پر بھی نگاہ ڈالتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کیفیت میں پہلی حالت سے ضرور کچھ کمی واقع ہو گئی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کرنا سیکھیے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کیفیت بالکل جاتی رہے گی۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت سے نوازا ہے وہ آپ سے چھین لی جائے گی، اور آپ اللہ کرنا سیکھیے تاکہ یہ برقرار رہے۔
اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اس کا حل کر لیا جائے، اور اس کے بعد آپ سرکار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ صاحب کی روحانی تربیت فرماتے ہوئے مناسب وظائف پڑھنے کی تلقین فرماتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو ناظرین، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات کا تذکرہ ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور اولیاء کرام سے متعلق، ان کی سوانح سے متعلق ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل کو دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔